میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ گزر چکا۔ اگر آپ لوگوں نے اس کا حق ادا کیا ہے، روزوں کا حق ادا کیا ہے، نوافل صدقات جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا آپ بجا لائے ہیں، تو یقیناً اب آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان کے بعد اس کا حق ادا کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے اس دن جنا ہو، یعنی اس کو گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ تو اس مناسبت سے اس کے بعد جو آپ نے زندگی گزارنی ہے، اس میں آپ نے یہ اہتمام کرنا ہے کہ آپ کے عمل میں 3 باتیں ہوں۔ عمل کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا ہے، آپ کا ایمان درست ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کے اندر اخلاص ہے، یعنی صرف اللہ کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں، جو بھی عمل کر رہے ہیں، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، اس میں دکھلاوے کا کوئی عنصر نہیں۔ اور تیسرے نمبر پر آپ کا عمل سنت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ یہ 3 باتیں بہت اہم ہیں۔ تو میرا جی چاہا کہ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے یہ تینوں چیزیں رکھوں۔ سب سے پہلے عقیدے کی درستگی، ایمان کا ٹھیک ہونا، کیونکہ اس کے بغیر نہ اخلاص کام دیتا ہے اور نہ نبی کے طریقے کے مطابق تو بعد میں ہوگا۔ جب تک آپ کا ایمان اور عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تب ہی سارے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ اس لیے سب سے پہلے عقیدے میں، باقی چیزوں کے ساتھ سب سے پہلے توحید آتی ہے۔ توحید پہلا فرض ہے جس کا اقرار کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا پہلا سبب یہی توحید، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ توحید ہی پہلا سبب ہے اسلام میں داخلے کا۔ انبیاء اور رسل جتنے بھی اللہ نے بھیجے ہیں، سب کو توحید کا سبق دے کر بھیجا ہے، اور مسلمان اور کافر کے درمیان یہی توحید ہے جو فرق کرتی ہے۔ لہذا اگر اس توحید کے تقاضے پورے ہیں تو جنت مل جائے گی، اور اگر اس توحید کے تقاضے پورے نہیں تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ اپنی توحید کو درست رکھنا ہے۔ یاد رکھیں، توحید 3 چیزوں کا نام ہے۔ معرفت اللہ بالربوبیہ، یعنی اللہ کو رب ماننا، اللہ کو مالک، رازق، خالق، ہر چیز کا مالک ماننا، اللہ کو رب ماننا کہ وہی اکیلا رب ہے، یہ ماننا۔ اور دوسرے نمبر پر اقرار بالوحدانیہ، کہ اللہ وہ اکیلا ہی ہے، اللہ ہی وہ اکیلا ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ یہ تسلیم کرنا، یہ دل سے ماننا، عملاً اس کے مطابق چلنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور تیسرے نمبر پر تمام ان خداؤں کی نفی کرنا جو اللہ کے مقابلے میں کھڑے کیے گئے، یعنی تمام جو شرک کرنے والے، جن کے ساتھ اللہ کے ساتھ جن کو شریک بناتے ہیں، ان سب کی نفی کرنا، یہ توحید کا اصل مفہوم ہے۔ اسی طرح ایک اور
बुजुर्ग लिखते हैं कि तौहीद शरअन इफरादुल्लाह बिहुकूकिही, अल्लाह के जो हुकूक हैं उन हुकूक में अल्लाह को एक मानना। अब अल्लाह के 3 हुकूक हैं। पहला हक है हुकूक मिल्क, कि वही खालिक है, वही राज़िक है, वही मालिक है। और दूसरा हक है हुकूक इबादा, इबादत के जितने तरीक़े हैं सब सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए झुकना, अल्लाह के लिए रुकू करना और अल्लाह ही के लिए ज़िबा करना, अल्लाह ही के लिए हद दर्जे की मोहब्बत होना, ये अल्लाह का हक है। इस हुकूक इबादत में भी अल्लाह को अकेला समझना। और तीसरा हक है कि अस्माओ सिफात में अल्लाह अकेला है। अल्लाह के जितने नाम हैं, अल्लाह की जितनी सिफात हैं, वो उनमें अकेला और यकता है। मुशरिक ये कहा करते थे, अजअल आलिहता इलाहन वाहिदा, क्या मुख्तलिफ खुदाओं की बजाय उसने एक माबूद बना दिया। इन हाजा लशैउन उजाब, बेशक ये बहुत ही अजीब बात है। यानी मुशरिक इसको अजीब समझते थे। वो समझते थे कि बारिश का रब अलग होना चाहिए, रिज़्क का रब अलग होना चाहिए, हर चीज़ का रब अलग होना चाहिए। तो वो अलग अलग रब बनाए हुए थे। वो कहते हैं कि क्या इन सब रब्बों इलाहों की बजाय एक इलाह, ये कैसे हो सकता है? ये तो बड़ी अजीब बात। तो मेरे भाइयों, मुशरिकीन का जो अकीदा था वो ये नहीं था कि अल्लाह को नहीं मानते थे, अल्लाह को मानते थे। अल्लाह ने कई जगह ये बात बताई कि जब उनसे कहा जाए कि आसमानों का खालिक कौन है, ये रिज्क देने वाला कौन है, तो वो कहते हैं कि अल्लाह है, मानते हैं। लेकिन अल्लाह के साथ औरों को शरीक बनाते हैं। आज का जो मुशरिक है ये भी अल्लाह को मानता है, लेकिन अल्लाह के साथ औरों को शरीक बनाता है। इसलिए मेरे भाइयों, याद रखें कि सिर्फ इबादत के लायक अल्लाह एक है मानना काफ़ी नहीं है। सब माबूदाने बातिल का इनकार करना भी ज़रूरी है। जो बातिल माबूद हैं उनका इनकार करना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये कहना कि अल्लाह ही इबादत के लायक है ये काफ़ी नहीं है, बल्कि जो माबूदाने बातिल हैं उनका इनकार करना भी लाजमी है। अल्लाह ने कुरान मजीद में ये बात हमें वाज़ेह करके बताई है। फरमाया, कद कानत लकुम उस्वतुन हसना फी इब्राहीम, उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। वल्लज़ीना माअहू, और वो जो उस पर ईमान लाए उसके साथ हैं। इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम, जबकि उन्होंने अपनी कौम से ये कहा, इन्ना बुराअ मिनकुम, हम तुमसे बेजार हैं। व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह के सिवा तुम जिनकी इबादत करते हो हम इनसे बेजार हैं। कफरना बिकुम, हम इनका इनकार करते। गोया उन्होंने बातिल माबूदों का इनकार करने का हमें सबक दिया है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। इसलिए हमें भी इन माबूदान बातिल का इनकार करना भी ज़रूरी है। सिर्फ ये कि अल्लाह एक इबादत के लायक है ये मान लेना काफ़ी नहीं। देखें, अल्लाह ने हर नबी से ये फरमाया कि जाकर मेरा ये पैगाम दे दो, और हर नबी ने ये पैगाम दिया, या कौमी अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, ए मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। यानी बाकी माबूदों का इनकार
کرنے کا باقاعدہ یہ حکم دیا کہ باقی معبود کوئی نہیں، ان کا انکار کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے ان سب کو یہ میسج دے کر بھیجا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں جو رسول بھیجا اس کو یہ پیغام دے کر بھیجا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، بچو، طاغوت سے بچو. طاغوت ویسے تو شیطان کو کہتے ہیں. طاغوت کا معنی ہے انتہا درجے کا سرکش، اور اللہ کے مقابلے میں جسے بھی لایا گیا وہ طاغوت ہے. جو خود اپنے آپ کو جس نے پیش کیا، جیسا کہ یہ شیطان نے. اب یہ نہیں کہ اگر کوئی حضرت عیسیٰ کی پوجا کرتا ہے تو وہ بھی طاغوت. حضرت عیسیٰ نے کبھی اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں پیش نہیں کیا. یہ بات سمجھ لینی چاہیے. طاغوت وہ ہے جو اپنی عبادت کی دعوت دیتا ہے. تو اللہ نے یہ حکم دیا اپنے انبیاء کو کہ لوگوں کو بتا دو کہ ان اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، اور واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اجتناب کرو. یاد رکھو توحید ایسی چیز ہے جس کی خود اللہ گواہی دیتا ہے، اس کے فرشتے گواہی دیتے ہیں. فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے. دیکھیں اللہ کی گواہی تو ہمیں مان لینی چاہیے نا. اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکۃ، اور اللہ کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور جو صحیح علم رکھنے والے ہیں، ایمان والے، علم رکھنے والے، وہ بھی گواہی دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں بنیادی اصول ہے یہ کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور نبی کا اسوہ حسنہ اپنایا جائے. ان اصولوں میں بنیادی چیز اللہ کی توحید، اس لیے کہ اللہ نے ہر دعوت دینے والے کو یہ کہا ہے کہ آپ کی دعوت کا نقطہ آغاز توحید ہونی چاہیے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے. میرے بھائیوں حضرت معاذ بن جبل اور رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ دعوت کے لیے بھیجنے لگے تو آپ نے ان کو جو تعلیم دی، جو چیزیں بتائیں، سکھائیں، تو آپ بھی سن لیجئے. آپ نے فرمایا اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، آپ اہل کتاب کے لوگوں سے بھی ملیں گے. فَادْعُوهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلے انہیں اس بات کی طرف دعوت دیں کہ وہ لا الہ الا اللہ کو مان لیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، اور یہ دعوت دیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ تمہاری یہ بات تسلیم کر لیں، فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فی یوم ولیلہ، پھر انہیں بتائیں کہ اللہ نے دن اور رات میں 5 نمازوں کو فرض کیا ہے. وَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اور اگر وہ یہ بھی مان لیں، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، پھر انہیں بتائیں کہ اللہ نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے، تمہیں زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہے. تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ إِلَىٰ فِي فُقَرَائِهِمْ، کہ وہ غنی لوگوں سے لی جائے گی اور غریب لوگوں میں تقسیم کی جائے گی. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ یہ بھی مان لیں تو پھر سن لیں. فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، جو ان کے پاک مال ہیں پھر ان سے آپ نے بچنا ہے، یعنی ان سے کوئی زیادتی نہیں کرنی مال کے لحاظ سے. وَاتَّقِ دعوت المظلوم، اور یاد رکھ
مظلوم کی پکار سے بچ کے رہنا، مظلوم کی بد دعا سے بچ کے رہنا، یعنی کسی پر ظلم نہ کرنا۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، اس لیے کہ اللہ اور اس مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اللہ ڈائریکٹ مظلوم کی دعا کو سنتا ہے، لہذا مظلوم کی دعا سے بھی بچ۔ یہ وہ تعلیمات تھیں، یہ وہ باتیں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو دعوت کے لیے بھیجتے ہوئے فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، ان میں بنیادی چیز توحید تھی، توحید کے دعوت کا ہی حکم دیا۔ میرے بھائیوں، اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ دین اسلام کا پہلا رکن جو ہے وہ توحید ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی۔ سب سے پہلے نمبر پر شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرے نمبر پر توحید جو ہے اللہ کا بندوں پر پہلا حق ہے، توحید اللہ کا بندوں پر پہلا حق ہے۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک سواری پہ سوار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمانے لگے، حل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا بندوں کے ذمے کیا حق ہے؟ پھر وہ کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم، یہی ادب کا تقاضا ہوتا تھا، یہی فرمایا کرتے تھے صحابہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی بات بتانا چاہتے۔ تو آپ نے فرمایا حق اللہ علی عبادہ، بندوں کے ذمے اللہ کا حق یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اور پھر فرمانے لگے وَهَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ، آپ کو پتہ ہے بندوں کا کیا حق ہے اللہ کے ذمے؟ اور ساتھ ہی پھر بتایا کہ حق العباد علی اللہ ان لا يعذبهم، بندوں کا حق اللہ کے ذمے یہ ہے کہ اگر وہ توحید پر قائم رہے، شرک نہیں کرتے رہے، ان لا يعذبهم، کہ وہ ان کو عذاب میں مبتلا نہ کرے، یہ اللہ کے ذمے۔ اس لیے میرے بھائیوں اچھی طرح سمجھ لیں، توحید یہ اللہ کا حق ہے بندوں کے ذمے کہ اللہ کو ایک بنایا جائے، صرف اسی کی عبادت کی جائے، صرف اسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھا جائے، صرف اسی کو بگڑی بنانے والا سمجھا جائے، صرف اسی سے ڈرا جائے، صرف اسی سے امیدیں رکھی جائیں، صرف اسی پر توکل کیا جائے، اسی پر بھروسہ کیا جائے، اسی کے نام کا ذبح کیا جائے، سب محبت کی انتہا اسی سے کی جائے، سب عبادتوں کی اقسام صرف اسی کے لیے کی جائیں، یہ اللہ کا حق ہے بندوں کے ذمے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں کہ توحید اگر اس کا دل سے اقرار کیا جاتا ہے تو یہ عمل جنت میں لے جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من مات وهو يعلم ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، مسلم کی یہ روایت کہ جو اس حال میں مرا کہ وہ یقین رکھتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دیکھیں جب یقین ہوتا ہے تو پھر اس کے مطابق عمل ہوتا ہے۔ مجھے اگر یہ یقین ہے کہ یہ چھت گر جائے گی تو میں یہاں سے نیچے سے بھاگنے کی کوشش کروں گا، اگر مجھے یقین نہ ہو تو میں بیٹھا رہوں گا۔ یقین جب ہوتا ہے تو پھر انسان اس کے مطابق عمل کرتا ہے جس بات کا اسے یقین ہوتا ہے۔ اگر مجھے یقین ہو کہ میں 1 مہینہ کام کروں گا
مجھے 50,000 تنخواہ ملے گی تو میں کروں گا، اور اگر مجھے یقین نہ ہو تو میں کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے اس یقین سے، دل سے، یعنی پکا جانتے ہوئے، تو اللہ اسے جنت میں داخل اسی لیے کرے گا کہ وہ اس کے مطابق پھر عمل کرنے والا ہوگا۔ اور یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، اللہ اکبر، ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میسج دیا۔ واقعہ یوں ہوا کہ سب لوگ مسجد میں جمع تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ سب پریشان ہو گئے کہ آپ کہاں ہیں، سب پریشان ہو گئے، صحابہ سب نے ادھر ادھر بھیجا کہ جا کر دیکھیں کہ اللہ کے نبی کدھر گئے، کہاں گئے، کوئی خبر نہیں تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ بھی گئے۔ بنو نجار کے باغ میں ایک دیوار کے اندر جب حضرت ابو ہریرہ گئے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی وہاں موجود تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر آپ کو، حضرت ابو ہریرہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کو، اپنے جوتے دے کر نشانی کے طور پر یہ فرمایا، فمن لقیت من وراء هذا الحائط، آپ اس دیوار کے پیچھے جس کو بھی ملے، یشہد ان لا الہ الا اللہ، اگر وہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتا، یعنی اللہ کے علاوہ اللہ ہی کو معبود مانتا ہے، گواہی دیتا ہے، مستیقنا بہا قلبہ، دل سے یقین رکھتے ہوئے، فبشرہ بالجنہ، اسے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ یہ میرے جوتے ہیں نشانی کے طور پر کہ یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی، اور جو بھی اس دیوار کے پرے آپ کو ملے آپ اس کو یہ خوشخبری سنائیں کہ اگر وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، لیکن شرط کیا بتائی؟ وہی مستیقنا من قلبہ، اپنے دل سے یقین رکھتے ہوئے، اور دل سے یقین رکھنے کا عمل وہی ہوتا ہے جو عمل سے انسان پورا کرتا ہے۔ جب دل سے یقین ہوتا ہے تو اسے خوشخبری سنا دو۔ خیر، بظاہر اس میں عمل کی کوئی بات نہیں تھی، تو وہ آئے اور انہوں نے یہ خبر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بتایا۔ حضرت عمر ذرا جلالی آدمی تھے، انہوں نے فوراً، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میرے سینے پہ ہاتھ مارا زور سے کہ میں نیچے گر گیا، اور مجھے کہنے لگے کہ واپس چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور خود بھی چل پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ ایسا مت کریں، یہ لوگ عمل چھوڑ دیں گے، ایسا نہ کہیں، یہ لوگ عمل چھوڑ دیں گے، ان کو عمل کرنے دیں۔ دیکھیں، ہر آدمی اس بات کو نہیں سمجھ سکتا کہ مستیقناً بقلبہ کا کیا معنی ہے۔ تو حضرت عمر نے ظاہری طور پر دیکھا کہ جب یہ سنیں گے کہ دل سے مان لیا تو بس جنت مل جائے گی، تو یہ عمل چھوڑ دیں گے، اس لیے آپ ایسا نہ کہیں، آپ خاموش ہو گئے، آپ خاموش ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں، جنت ضرور ملے گی جب دل سے آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں پوری کوشش کے ساتھ۔ باقی گناہ بھی ہو جاتے ہیں، اس کی معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، آخر کار جنت ضرور مل جائے گی ایسے بندے کو جو دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ پھر یاد رکھیں، جو توحید پرست ہے، توحید کو مانتا ہے، اللہ کو عبادت میں، ربوبیت میں، ہر چیز میں ایک مانتا ہے، تو اس پر جہنم حرام ہے۔ فرمایا، من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، مسلم کی یہ روایت،
کہ جو گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اس پر جہنم حرام کر دی گئی۔ پھر بات وہی ہے، عمل بھی ساتھ ہے۔ اگر عمل میں کوتاہی ہے اس کی سزا مل سکتی ہے، آخر کار جنت ہے، آخر کار جنت۔ کتنا بڑا یہ اعزاز ہے ایمان لانے والوں کو۔ روز قیامت رسول اللہ کی شفاعت کا مستحق ہوگا، بہت بڑی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ایک دفعہ پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، بتائیے وہ سب سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا جس کی آپ سفارش کریں گے؟ آپ نے ایک زبردست بات کی، آپ فرمانے لگے مجھے یہ امید تھی کہ یہ سوال آپ کے سوا اور کوئی نہیں کرے گا مجھ سے، کیونکہ انی رأیت من حرصک علی الحدیث، آپ کی جو حدیث کے بارے میں حرص ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے کہ آپ کی جو حرص ہے حدیث کے حوالے سے، جمع کرنے اکٹھے کرنے کے حوالے سے، اس سے کسی اور میں نے نہیں دیکھی، تو اس لیے مجھے امید تھی کہ یہ سوال آپ کریں گے۔ اور پھر آپ نے بتایا اسعد الناس بالشفاعۃ یوم القیامہ، وہ خوش نصیب ہوں گے جن کی میں سفارش کروں گا قیامت کے دن، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا خالص دل میں یقین کے ساتھ جو کہے گا تو میں اس کی سفارش کروں گا۔ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں، بہت بڑی بات۔ اس لیے دل سے یقین کے ساتھ کلمہ کو پڑھیں۔ اب دیکھیں، مجھے اگر یقین ہو کہ اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے نماز پڑھتا تھا کہ نہیں، اور میں نہیں پڑھتا، تو مجھے بتائیں، اگر مجھے یقین ہو کہ اللہ نے پوچھنا ہے تو میں نماز چھوڑ سکتا ہوں؟ کبھی بھی نہیں۔ ہم اس لیے چھوڑتے ہیں، اس لیے کوتاہی کرتے ہیں کہ ہمارا یقین اس کلمے پر کم ہے۔ میں یہ نہیں کہتا نہیں ہے، کم ہے، اس لیے جھوٹ بول لیتے ہیں۔ اگر مجھ سے اللہ نے پوچھا جھوٹ بولتے تھے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اگر اللہ نے پوچھا، کہا کہ تم غیبت کرتے تھے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اگر مجھے یقین ہے کہ اللہ نے پوچھنا ہے، میں کبھی غیبت نہ کروں، کبھی جھوٹ نہ بولوں، کبھی ایسا کام نہ کروں جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ میں جب یہ غلط کام کرتا ہوں تو اس کا مطلب مجھے میرا دل سے یقین نہیں ہے، یہی وجہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے دل کے یقین سے، تو اللہ کے نبی اس کی سفارش ضرور کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اتانی آتن، میرے پاس ایک آنے والا آیا، اللہ کا فرشتہ فرمایا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا، من عند ربی، میرے رب کی طرف سے، فخیرنی بین ان یدخل نصف امتی الجنہ وبین الشفاعہ، مجھے اختیار دیا کہ دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کر لے۔ مجھے اختیار دیا اس آنے والے نے، اللہ کے فرشتے نے، کہ آپ دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کر لیں۔ ایک یہ کہ آپ کی آدھی امت کو میں جنت میں داخل کر دوں، اگر آپ یہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو یہ کر لیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی سفارش قبول کرنا، اگر آپ اپنی سفارش کروانا چاہتے ہیں تو وہ دوسرا یہ ہے۔ تو فاخترت الشفاعۃ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے شفاعت کو،
میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا، آدھی امت جہنم میں جائے اس کو میں نے برداشت نہیں کیا، میں نے شفاعت کو اختیار کیا کہ کل کو میں کوشش کروں گا کہ باقی آدھی بھی جنت میں چلی جائے۔ یعنی اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی کتنے حریص ہیں ہمارے لیے کہ ہمیں جنت میں لے جائیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ جنت میں اس کے لیے سفارش کروں گا جو اپنے دل کی گہرائی سے لا الہ الا اللہ کہتا، اور دل سے گہرائی کا مطلب عمل بھی کرنے والا ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ توحید، اللہ کو ایک ماننا، اس کی عبادت میں، اس کی ربوبیت میں، اسے ہی خالق ماننا، اسے ہی رازق ماننا، اسے ہی بگڑی بنانے والا ماننا، اور اسے ہی مختار کل ماننا، اسے ہی عالم الغیب ماننا، یہ جب تک نہیں ہوگا ہماری توحید کا تقاضا پورا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی توحید کو مکمل تقاضوں کے ساتھ پورا کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، اللہ تو اتنا مہربان ہے، توحید کو ماننے والے اللہ ان کی سفارش بھی قبول فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ما من مسلم یموت، کوئی بھی مسلمان فوت ہوتا ہے، فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا، 40 آدمی اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، لا یشرکون باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ جو شریک نہ بناتے ہوں، موحد ہوں، توحید کو اپنائے ہوئے، الا شفعہم اللہ فی، اللہ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ ان 40 لوگوں کی جو اہل توحید، توحید پرست، اللہ ان کی توحید کو، ان کے اس سفارش کو قبول فرمائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، مجھے ایسی چیز بتائے کہ میں وہ بول کر پڑھ کے تیرا ذکر کرتا رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے کہ یا اللہ، یہ تو سارے تیرے بندے پڑھتے ہیں، یہ تو سارے بندے پڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ بھی سن لیجئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک پلڑے میں 7 زمینیں، 7 آسمان رکھ دیے جائیں، اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اسی لیے لا الہ الا اللہ افضل الذکر کہا گیا ہے۔ تمام اذکار میں بہترین رزق، جو بہترین ذکر ہے، یہ لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ محمد رسول اللہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ توحید ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ رسالت ہے، رسالت کا اظہار ہے۔ تو یہاں توحید کی بات ہو رہی، تو اس طرح یہ بہترین ذکر ہے۔ ایک حدیث میں بڑی زبردست بات ہے، تمام لوگوں کے سوا سامنے ایک شخص کو پیش کیا جائے گا، اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں گے، 99 رجسٹر جو گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ وہ پریشان ہو جائے گا کہ اب میں گیا، گناہوں کے 99 رجسٹر ایک پلڑے میں، پھر حکم ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کا جو کارڈ ہے دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے، تو وہ جھک جائے گا، ان 99 رجسٹروں پر وہ جھک جائے گا۔ یہ چیزیں اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں اس لیے بتائی ہیں کہ ہم توحید کو ماننے والے ہو جائیں، اس کے مطابق عمل کرنے والے ہو جائیں۔ باقی رہا گناہ اگر ہوتے ہیں
تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن توحید کو دل کی گہرائی سے مانے، یہ اللہ کا پروگرام ہے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتانے کا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اچھی طرح یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ بہت مہربان ہے، اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں اپنے اللہ اکبر رسول کے ذریعے ایک ایک بات بتا چکا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جب ایک ایک بات بتا دی ہے اپنے نبی کے ذریعے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے والے، اپنے اس توحید کے عقیدے کو پکا کرنے والے بن جائیں۔ باقی عقائد اس کے تابع ہیں، یہ بنیاد ہے، یہی وہ پیغام ہے جو اللہ نے سب انبیاء کو دے کر بھیجا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری توحید کو، دیکھیں ہم اپنے ساتھ کسی کو شریک پسند نہیں کرتا، میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو شریک پسند نہیں کرتا، میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو شریک برداشت نہیں کرتا، اللہ اپنے ساتھ کیسے کسی کو برداشت کر سکتا ہے؟ ایک مرغی ہمارے گھر سے کھائے، ہمارے گھر بیٹھے کرے، اور وہ انڈا ہمسائے کے گھر جا کر دے آئے، تو میں چھری نکال کر اس کو ذبح کر کے رکھ دیتا، برداشت نہیں ہوتی کہ کھاتی ہمارے گھر سے ہے اور بیٹھے ادھر کرتی ہے، انڈا ہمسائے کے گھر دے کر آئے۔ آپ دیکھیں اللہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ آپ اپنی بیوی سے ذرا کہہ آپ کی بیوی اگر آپ سے یہ کہے، خوبصورت آپ بھی بہت ہیں، میں دل سے مانتی ہوں، لیکن یہ جو لڑکا سامنے رہتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں دیکھوں گا کہ کیسے آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں میں اللہ کو ایک تو مانتا ہوں، اور میرے بھائی یہ کافی نہیں ہے جب تک دوسروں کا انکار نہ کرے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم توحید کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ اگلے جمعے میں انشاءاللہ توحید کی اقسام بیان کر کے اس معاملے کو مزید واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔